السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون خير الخطائين التوابون المستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث کا تذکرہ کیا. آیت بھی پر امید اور اللہ کے رسول کے حدیثیں بھی پر امید. اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس انسان میں اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں صفتیں، دونوں اختیارات اور دونوں طاقتیں رکھی. سورہ ضحیٰ میں، سورہ شمس میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ میں نے اس بندے میں، اس انسان میں اچھائی کی طاقت بھی رکھی اور برائی کی طاقت بھی رکھی ہے. یہ برائی کی طاقت والا جو عنصر ہے، جو صفت ہے برائی والی، یہ صفت فرشتوں میں نہیں ہے. فرشتے برائی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتوں کو خواہشات نہیں ہوتی، فرشتوں کو نفسانی خواہشات جوش نہیں مارتی، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے. یہ فرشتوں کی کوالٹی اور اس کی صفت ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ قرار دیا اور انسان کو خلیفہ بنا دیا اللہ کا اس روئے زمین پر. حالانکہ انسان کے اندر گناہ کی صفتیں بھی ہیں، اچائی کی صفت بھی ہیں، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، نیند بھی لگتی ہے، ضروریات ہر وقت ساتھ میں لگی ہے. اس کے باوجود انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا. 18,000 جو اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے افضل درجہ، سب سے اشرف درجہ، سب سے اکرم درجہ، سب سے مکرم درجہ اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ ہے حضرت انسان. تم، میں، ہم سب کون ہیں؟ انسان ہیں. ہمارے ہاتھ سے عبادات بھی ہوں گی، ہمارے ہاتھ سے گناہ بھی ہوں گے، ہمارے ہاتھ سے اللہ کی رضامندی والے کام بھی ہوں گے، ہمارے ہاتھ سے اللہ کی ناراضگی والے کام بھی ہوں گے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے اعمال سے اللہ کی نافرمانی بھی ہوں گی اور ہمارے ہاتھ سے اللہ کی فرما برداری بھی ہوں گی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لگی ہیں. فرما برداری یہ تریاک ہے، نافرمانی یہ زہر ہے. اللہ کی رضامندی یہ تریاک ہے، اللہ کی ناراضگی یہ زہر ہے. یہ توبہ، یہ عبادت، یہ استغفار یہ تریاک ہیں، اور گناہ کا کرنا، اللہ کو ناراض کا کرنا یہ زہر ہے. اور اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ جب بھی دنیا میں زہر کو پیدا کرتا ہے تو ساتھ میں اس کے تریاک کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے.
تریاق کہتے ہیں زہر کے توڑ کو، تریاق کہتے ہیں زہر کے توڑ کو، جو چیز زہر کو ختم کرے، جو دوا زہر کو ختم کرے اس کو کہتے ہیں تریاق۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جب اللہ کسی بیماری کو پیدا کرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ اس بیماری کے شفا کو اتار دیتا ہے اور اس کے علاج کو اتار دیتا ہے۔ بندے بس اسے تلاش کرے، بندے اس کو کیا کرے؟ تلاش کرے۔ تو گناہ کا جو عنصر ہے، گناہ کی جو صفت ہے، وہ اللہ نے ہمارے اندر پیدا فرمائی۔ اب بس مخلوق اور انسان کے اختیار میں ہے کہ اب اس کو کس چیز کو چوائس کرنا ہے، اچائی والی صفت کو اختیار کرنا ہے یا برائی والی صفت کو اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ نے راستے بھی دو بنائے، ایک راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ کامیابی والا راستہ ہمیں جنت تک لے جائے گا اور ناکامی والے راستہ ہمیں جہنم تک لے جائے گا۔ صفتیں دو رکھی، راستے بھی دو، منزل بھی دو، صفتیں دو، اچائی اور برائی۔ اگر اچائی پہ چلے تو راستہ کامیابی والا جو منزل جنت تک پہنچائے گا، صفت ہے برائی والی، اگر اس کو اختیار کریں گے اور اس پر چلیں گے اور برائی زندگی بھر گناہی کرتا رہا اور اسی کے ساتھ اگر موت آ گئی تو راستہ ہے ناکامی والا اور وہی راستہ منزل تک پہنچائے گا کیا؟ جہنم۔ سمجھ میں آیا؟ وہ راستہ کہاں پہنچائے گا؟ جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، بنی انسان، بنی آدم سب کے سب کیا کرنے والے ہیں؟ خطا کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں۔ خیر الخطائین، سب سے بہترین غلطی کرنے والا۔ اللہ کے رسول خطا کرنے والوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ خیر الخطائین، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہیں جو التوابون المستغفرون، غلطی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرے اور استغفار کرتا رہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے قلب پر بھی بادل چھا جاتے ہیں، اسی لیے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کونین، جس کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہوں کی معافی کا مژدہ اللہ نے قرآن میں اتار دیا۔ لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تمہارے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے اعلان کر دیا معاف۔ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ سے دن میں 100 دفعہ کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں۔ یہ نبی یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن قلب کے اندر گناہ کا خیال کا آنا یہ بشری تقاضا ہے، یہ انسان کا تقاضا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیلی واقعہ نقل کیا گیا ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی، 7 کمرے سب کے سب بند، تالا لگا ہوا، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، خوبصورت بادشاہ کی بیوی ملکہ ہے، وہ گناہ کی طرف کیا کر رہی ہے؟ دعوت دے رہی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کہتا ہے چند لمحے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قلب پر بھی چند لمحے کے لیے داعیہ گناہ کا پیدا ہو گیا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ نے انہیں کیا کیا؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں نہیں، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب مفسرین یہاں پر تفسیر کر رہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا نہ ہوتا پھر وہ گناہ سے بچتے ہیں، تو اس میں ان کا کمال کیا تھا؟ اس میں ان کا کمال کیا تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نابینا انسان ہے اور وہ اگر یہ کہیں کہ میں آنکھوں سے پکچر نہیں دیکھتا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتا اور میں جو ہے گندی تصویریں نہیں دیکھتا، یہ اس میں اس کا کمال ہے؟ جو بندہ نابینا ہے، آنکھ سے اندھا ہے، اگر وہ یہ سب باتوں کا اقرار کرے اور وہ کہے کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا، میں گندی تصویریں نہیں دیکھتا، تو یہ اس کا کمال ہے۔ کمال تو تب ہوگا کہ آنکھوں سے اچھی طرح نظر آئے پھر وہ فلمیں دیکھنے سے رک جائیں، آنکھوں سے اچھی طرح نظر آئے پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ غیر محرم جب سامنے آئے تو اغض للبصر،
اپنے نظروں کو جھکا لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. کمال تو یہ تھا نا. سمجھ رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہی حال ہوا تھا. نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اسی لیے نبی معصوم ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کر سکتے. گناہ نہیں کر سکتے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہونا, یہ بشری تقاضا ہے. اللہ نے انسان کے عنصر میں, انسان کے خمیر میں وہ صفت رکھی ہے. اللہ نے کسی میں پھر کوئی شخص گناہ کر کر کے اس کا نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل اچائی کی طرف آتا ہی نہیں. پھر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو گناہ سے بچ کے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اس کا نفس اتنا سست ہو جاتا ہے کہ گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا. گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا. تو انبیاء کرام, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے سائٹ میں رکھ دو اس صفت سے کہ وہ کبھی گناہ کر نہیں سکتے. ان کے علاوہ جتنے بھی بشر ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, سب کے سب اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی کیا کرے, اللہ سے معافی مانگے, توبہ استغفار کرے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد, گناہ کے دوران, گناہ کرتے کرتے گناہ کے دوران موت کا نہ آنا, گناہ کے دوران گناہ کرتے کرتے موت کا نہ آنا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق کے ملنا, یہ اللہ کی سب سے بڑی توفیق اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کے حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, زنا کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں, دھوکہ دیتے دیتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. کسی کو دھوکہ دیا ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اسی حالت میں اس کی کیا ہو گئی, موت آ گئی. یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو میری عمر 30 سال ہے, 35 اور 40 سال کی میری عمر ہے اور زندگی باقی ہے, صحت اچھی ہے, مجھے کیا ہوگا, ابھی کر لیں گے بعد میں. اللہ یاد رکھے کہ اللہ ہر کسی کو بھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اللہ ہر کسی کو بھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اللہ نے آج ہمیں مہلت دی, اللہ نے آج ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا, اللہ نے آج ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. آج ہی گناہوں سے, اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے. خطا ہو جاتی ہے, بشری تقاضا ہے, لیکن اس خطا پر برقرار رہنا اور اس گناہ کا اصرار کرنا, بار بار گناہ پہ گناہ کرتے جانا, یہ جو ہے شیطانی صفت ہے. یہ کون سی صفت ہے؟ شیطان. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی ہے نا جنت میں, جب وہ نبی ہو کے ان سے خطا ہو گئی. اور کس جگہ ہوئی؟ جنت جیسے ماحول میں ہو گئی. ہم تو ہے ہی گنہگار اور ہم ایسے گندے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم سے خطا ہونا لازمی ہے. قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے ہمیں اللہ رب العزت نے ایک امید دلائی ہے کہ جب ان سے خطا ہوئی تم سے بھی ہوں گی, لیکن اس میں ایک سبق بھی دلایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک مرتبہ خطا ہوئی تو انہوں نے اس خطا کو دہرایا نہیں, بلکہ اس خطا کی توبہ اللہ سے مانگتے رہے, استغفار کرتے رہے, یہاں تک کہ آنسوؤں کی ندیاں بہا دی انہوں نے, لیکن دوبارہ اس خطا کو کیا نہیں. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی مایوس نہیں, گناہ ہو گئے نا امید نہیں, لیکن یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور اللہ کے سامنے جری ہو جائے. اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد مخلوق کے سامنے اس گناہ کا تذکرہ کرنا یہ بہت بری بات ہے. اللہ رب العزت کو 2 لوگ بڑے ناپسندیدہ ہیں, بلکہ اللہ کو 2 لوگوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. کتنے لوگوں پہ؟ 2 لوگوں پہ. نمبر 1, ایسا فقیر جس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اتراتا ہے, محتاج ہے, مسکین ہے, لیکن کیا کرتا ہے؟ اکڑتا ہے, اتراتا ہے. اللہ کہتے ہے تو کچھ نہیں پھر بھی اس کا سینہ چوڑا ہے. ایسے فقیر پہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. عاجزی ہونی چاہیے, تواضع ہونی چاہیے. اور دوسرا وہ بندہ جو رات کے تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے جو ہے اس گناہ کو بیان کرتا ہے. میں فلاں پارٹی میں گیا تھا, فلاں کلب میں گیا تھا, کیا مزہ آئی, آہا
اللہ نے اس گناہ کو تیرے چھپایا تھا، اللہ نے کریمی کا معاملہ کیا تھا، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور بندہ اسے صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے چاک کر دیتا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے پہ، جس کو مظاہر کہتے ہیں، ایسے بندے پہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نافرمانی میری کی، پھر بھی میں نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، اور صبح اٹھ کے یہی مخلوق کے سامنے اپنے گناہوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی لیے اپنے گناہ کا تذکرہ کبھی کسی کے سامنے نہ کرے، اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگے، چاہے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائیں، اگر سچی توبہ کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ خالق کے ساتھ اور ایک گناہ مخلوق کے ساتھ۔ خالق والا گناہ، نمازیں نہیں پڑھا، زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہے تو کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، رمضان کے مہینے میں روزے جب دل چاہا روزہ رکھا، جب دل چاہا روزہ نہیں رکھا، اسی طرح حج کے فرض ہونے کے بعد پھر بھی حج نہیں ادا کر رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ، یہ حقوق اللہ والا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ والا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ مخلوق والا، حقوق العباد والا گناہ، کہ کسی کو دھوکہ دیا یا کسی کا قرضہ لیا اور ایسے ڈبا دیا، اور کسی کو کروڑوں کا نقصان کرا دیا، یا کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا دل دکھا دیا، یا بہنوں کا یا بھائیوں کی وراثت میں سے حصہ کھا گیا، یہ مخلوق والا گناہ ہے۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ بولو نا، مخلوق والا گناہ ہے۔ اب تم نے توبہ کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، اب گناہ کا جو اثر تھا، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا تمہاری توبہ کی وجہ سے، لیکن جو اس کے اثرات باقی تھے، مثلا کسی کا قرضہ لیا تھا اور ڈبا دیا، اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں نے اس کا قرضہ ڈبایا ہے، مجھے معاف کر دے۔ قرضہ ڈبانے کا جو گناہ تھا اللہ وہ معاف کریں گے، لیکن قرض کی ادائیگی یہ ضروری ہوگی، یہ نہیں کہ میں نے توبہ کیا نا تو کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا۔ تو ایسے تو ہر کوئی اگلا انسان کیا کرے گا؟ قرضہ لے گا اور توبہ کرے گا کہ اللہ میں نے فلاں کے 20,000 لیے، اللہ توبہ کرتا ہوں معاف کر دے، ہو گئے معاف۔ ایسا تو دنیا میں فساد مچ جائے گا۔ تو یہ حقوق العباد والا مسئلہ ہے، کسی کی وراثت کا مال کھا لیا، بعد میں احساس ہو گیا، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہیں اس گناہ کی تلافی کرنا ہوگی، جس کا مال لیا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح 20-25 سال سے نمازیں قضا کرتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، اب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، احساس ہو گیا کہ گناہ کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ قضا کا گناہ اللہ معاف کریں گے توبہ کی وجہ سے، لیکن جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کی قضا کرنا موت سے پہلے تمہارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، وہ نمازیں قضا کرنا پڑیں گی، وہ نمازیں قضا کرنا پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ بس اب گناہ کر رہا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اب ایک گناہ اس سے ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر داڑھی ہے، داڑھی کاٹ دیتے ہیں، جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے کہ کیوں کاٹی جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یار دن بھر جھوٹ بولتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو داڑھی رکھ کے شرم آتی ہے۔ ایک نہ شد دو شد، پہلے ایک گناہ کرتا تھا، اب داڑھی کاٹ کے اس نے کیا کیا؟ دوسرا گناہ بھی کر لیا۔ داڑھی تھی تو بھلے ایک گناہ تو چالو ہی تھا نا، تو دوسرے گناہ سے تو بچ گیا تھا، اب داڑھی کاٹ کے اس نے ستم بالا ہے، ستم اپنے اوپر، ظلم کے اوپر دوسرا ظلم کر لیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ داڑھی کی برکت سے اللہ تجھے اس گناہ سے بچا لیتے، گناہ داڑھی کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیتا، لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ گناہ کی وجہ سے داڑھی کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ والی حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو نیک بنا دیا، مثال کے طور پر نمازیں وقت پر ہو رہی ہے، تہجدیں ماشاءاللہ ہو رہی، تسبیحات کی پابندی ہو رہی، گناہ سے بچ بھی رہا ہے، ایسے شخص اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں کہ اب میں کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ایسا بندہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اطمینان کی حالت میں نہیں داخل کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفس پر موت تک کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نفس چاہے موٹا ہو، نفس چاہے ہلکا ہو یا کمزور ہو، ہمیں ہر وقت اس کی نگرانی کرنا ہے، ہر وقت اس کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، ہر وقت اس کو دیکھتے رہنا چاہیے کئی گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر ایک مثال ایسی بہترین پیش کی ہے
ایک لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کے اس کی تجارت کرتا تھا، جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹا تو ایک سانپ اس کے لکڑیوں کے اندر گھس گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، لکڑیوں کا گٹھا بنا کے اس نے کندھے پہ اٹھا کے گھر لے آیا، اسے پتہ ہی نہیں۔ جب گھر لایا، گھر لانے کے بعد رکھا، جیسے رکھ دیا تو اس کی نظر سانپ پہ گر گئی۔ سانپ لکڑیوں کے بیچ میں دبنے کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور ہل بھی نہیں رہا۔ اب اس نے اس کے کمزوری کو اور اس کے حرکت کے نہ کرنے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ مر گیا ہے، اب یہ کیا کرے گا، اور اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن آیا، اب سانپ کو گرمی لگنے لگی، جیسے ہی گرمی لگ گئی وہ حرکت کرنے لگا، حرکت کرنے کے بعد وہ سانپ چلتے ہوئے گیا اور اس لکڑہارے کو کاٹ دیا اور وہ لکڑہارا مر گیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس نے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لکڑہارے نے اس سانپ کو کمزور سمجھا اور یوں سمجھا کہ یہ مجھے کیا ڈسے گا، لیکن یہی سانپ اس کے موت کا سبب بن گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفس مجھے کیا گناہ میں مبتلا کرے گا۔ اب تو ماشاءاللہ میری 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہے، میں جو ہے تسبیحات کا پابند ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں اور گناہ کبھی کرتا ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، میں مطمئن، اب بے فکر ہو گیا۔ نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری گھڑی چل رہی ہیں، شیطان آیا، کہنے لگا اے احمد تو بچ گیا، اے احمد تو بچ گیا، میرے ہاتھ سے تو بچ گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ انہیں نظر آ رہا ہے، ان کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ان کے وارثین، ان کی اولاد ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، حضرت غشی کی حالت میں ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب ہوش میں آئے تو اولاد نے، ان کے بچوں نے پوچھا کہ ابا کیا ہو گیا تھا؟ اب بار بار غشی کے حالت میں ایک ہی جملہ رٹ لگائے جا رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے سامنے شیطان آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ احمد تو بچ گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک کہ میرے جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک میں تیرے حربے سے اور تیرے دھوکے سے بچ نہیں سکتا۔ جب میری موت ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گی اس وقت میں کہوں گا کہ اب میں بچ گیا، اب میں کیا ہو گیا، میں بچ گیا۔ اس کے لیے زیادہ مطمئن بھی نہیں اور زیادہ نا امید بھی نہیں۔ گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید باندھو کہ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ معاف کریں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ توبہ کے لیے شرط ہے، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو، کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ اس کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ سب سے پہلی شرط، جو گناہ اس نے کیا اس پر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اے اللہ مجھے پشیمانی ہو رہی ہے، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اپنے گناہ پر شرمندگی، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، جو گناہ کیا ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ میں مبتلا تھا اس گناہ کو فوراً کیا کر دیں؟ چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ موبائل ہاتھ میں ہے، دل میں پشیمانی ہے اور دل کے اندر توبہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، اور سامنے ٹی وی چل رہی ہے، پکچر چل رہا ہے، یا تھیٹر میں بیٹھ کے گناہ توبہ کر رہا ہے، تھیٹر میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ دل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے اور اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اور سامنے کیا چل رہا ہے؟ فلمیں ہو رہی ہے، شراب کا جام ہاتھ میں ہے، سوچا کہ یہ جام پورا کروں، شراب پیتے پیتے بھی اس کے دل میں داہیہ پیدا ہو رہا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت کے وہ کیا ہے؟ شراب کے جام کا پینا چالو ہے، تو یہ والی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پہ جس گناہ میں مبتلا تھا فوری طور پر اس گناہ کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، مستقبل میں، فیوچر میں اس گناہ کے نہ کرنے کا کیا ہو؟ پختہ ارادہ ہو۔ اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر دی جائیں گی تو اللہ کہتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے میرا بندہ، وہ بندہ جس نے زمین سے لے کے آسمان تک سارے گناہوں کو اپنی زندگی سے بھر دیا اور پوری زندگی گناہ میں مبتلا کر دی، ایسا بندہ بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو رہا۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ان الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کا، خوف اور اللہ سے ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، اللہ سے امید ہو کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کریں گے، اللہ سے ڈر بھی ہو کہیں گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں داخل نہ کرے، یہ دونوں کے درمیان کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تشریح میں بیان کیا کہ جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، اور بڑھاپے کے اندر اللہ سے امید غالب ہونی چاہیے۔ جوان ہے ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت کیا کرتا رہے؟ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک لڑکی نوجوان سے کہتی ہے فون پہ کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تیرے آس پاس اور دائیں بائیں کوئی ہے تو نہیں؟ وہ لڑکا کہتا ہے نہیں نہیں، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں پورے گھر کے اندر، بتا دے۔ اس لڑکے کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں، اس کے آس پاس کرامن کاتبین اللہ نے لگا کے رکھے ہیں، جو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر جگہ پہ اس کے ساتھ میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ کام لکھ دیا جاتا ہے، نیکی کرتا ہے لکھ دی جائیں گی، گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں سمجھتا۔ نیکی والا جو فرشتہ ہے نا، کرامن دائیں طرف والا، وہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، اور گناہ والا جو فرشتہ ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کو اللہ نے یہ نیکی کے لکھنے والے فرشتے کے تابع بنایا ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے کو۔ وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے لکھوں؟ گناہ کر رہا ہے لکھوں کیا؟ نیکی کا جو فرشتہ لکھنے والا ہے وہ اس سے نہیں پوچھتا کہ اس نے نیکی کیا ہے لکھوں کیا، یہ امیر ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ تابع ہے۔ تو یہ تو گناہ کا لکھنے والا جو فرشتہ ہے یہ امیر سے پوچھتا ہے لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ابھی ٹھہرو ذرا، یہ بندہ توبہ کر لے گا۔ پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے، پھر پوچھتا ہے لکھوں؟ کتنا وقت ہو گیا؟ کہا کہ نہیں ٹھہرو نا، ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ پھر اور وقت گزرتا ہے، رات ہونے کو آتی ہے، تو پھر پوچھتا ہے لکھوں؟ کہا کہ اب لکھ لے، پورا دن گزر گیا انتظار کرتے کرتے، یہ توبہ ہی نہیں کر رہا ہے، اب لکھ لے۔ اب وہ گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ لکھ دیتا ہے۔ پھر بندہ اگر گناہ، اللہ کی کرامت تو دیکھو، اللہ کا احسان تو دیکھو، اللہ کے ستاری تو دیکھو، اللہ کی غفاری تو دیکھو، جب اتنے گناہوں کے باوجود بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، اے اللہ اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ محدثین تشریح کرتے ہیں کہ جس فرشتے نے گناہ لکھا ہے وہاں سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مٹا دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا کہ تو نے فلاں جگہ میں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں وقت میں گناہ کیا تھا، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا تذکرہ مٹا دیا جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، بندے کو چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کے خیالات بھی اپنے دماغ سے نکال دیں، اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں، ورنہ اس کا تذکرہ کرنا توبہ کرنے کے بعد گویا کہ اللہ کی ذات سے نا امیدی کی علامت ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ تو آج سب ارادہ کریں، بندے ہیں آج کل کے نوجوان، گناہ کے اسباب اتنے، فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، وہ چاہتا ہے گناہ سے بچنا، وہ چاہتا ہے توبہ کرنا، لیکن اسباب گناہ کے اتنے، گناہ کے راستے اتنے زیادہ، اور اتنا آسان گناہ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں کہ چاہ کر بھی وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا، چاہ کر بھی۔ پہلے کے زمانے کے بوڑھے، 70 سال کے بوڑھے جتنے گناہ کرتے تھے نا، آج کے زمانے کے 25 سال کے نوجوان اتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر گناہ ہوا ہے تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا، کہ بندے کو ورگلاتا ہے، ارے پی، بعد میں نشہ اترے بعد توبہ کرے گی، ارے دیکھ
یا آخری مووی ہے یا آخری پکچر ہے، ارے زنا کر لے یا آخری مرتبہ کا زنا ہے، ارے ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں آخری مرتبہ کا زنا ہو اور تیرے زندگی کا بھی آخری دن ہو، وہ دن تیرے زندگی کا کیا بن جائے، آخری دن بن جائے، تو کیا کریں گے؟ تو آج ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کے سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ حضرات ایسے ہی اسی کیفیت کے ساتھ کھڑے ہو کے سنتیں ادا کریں۔